اسلام آباد جو وفاقی دارالحکومت ہے جہاں پر حکومت سارے اہم فیصلے کرتی ہے، اب وہاں پر نون لیگ انتہائی کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے اور وہ پارٹی کے جسے توڑنے کی سب سے زیادہ کوشش کی گئی پاکستان کے اندر، جس کے لیے میڈیا بھی اکٹھا ہو گیا، جس کے لیے ساری 13 سیاسی جماعتیں بھی اکٹھی ہو گئی، جس کے لیے بڑے بڑے مافیاز بھی اکٹھے ہو گئے، جس کے لیے بڑے بڑے پلان بنائے گئے، جس کے کارکنان کو اٹھایا گیا، جس کے کارکنان پہ دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے، جس کے بہت سارے ایم این ایز ایم پی ایز آج بھی رپوش ہیں، ان کو اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے، اس پارٹی کا اب دوبارہ اسلام آباد کے اندر مضبوط ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کا بڑا زبردست ایک ثبوت بھی سامنے آیا ہے۔ وہ ثبوت آپ کو بتانے سے پہلے تھوڑی سی ہم آپ کو جو اہم خبریں ہیں ان کے حوالے سے آپ کو تھوڑی ڈیٹیل دے دیں کہ اسحاق ڈار کا جو نگراں وزیر اعظم بننے کا نام جس طرح سامنے آیا تھا، تو اس کے اوپر حکومت کو بڑی بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ نون لیگ نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ جی اسحاق ڈار اسٹیبلشمنٹ کو بھی منظور ہیں، ہمیں بھی منظور ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی منظور ہیں اور یہ اب بہت جلد آپ کو نگران وزیر اعظم کی صورت میں نظر آئیں گے۔ لیکن پھر جو پیپلز پارٹی ہے اس نے واضح اور منہ توڑ جواب دیا، اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ بھئی آپ ایک ایسے بندے کو وزیر اعظم بنا دیں، نگران وزیر اعظم بنا دیں کہ جس نے پاکستانی قوم کی کمر توڑ کے رکھ دیا مہنگائی کی وجہ سے، جس نے گیس مہنگی کر دی، بجلی مہنگی کر دی، آٹا مہنگا کر دیا، ہر چیز مہنگی کر دی، پیٹرول مہنگا کر دیا۔ اب وہ بندہ اگر نگران وزیر اعظم بنے گا تو عوام اس کو کبھی سلیکٹ نہیں کرے گی، عوام اس کو ہمیشہ ریجیکٹ ہی کرے گی۔ تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ اگر یہ وزیر اعظم بنتا ہے، نگران وزیر اعظم بنتا ہے، تو اس کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ جو ایک بہت بڑی ناکامی ہے پی ڈی ایم حکومت کی، نون لیگ کی، اس کا بوجھ ابھی پی ڈی ایم حکومت نون لیگ اٹھا کے پھیر ہی رہی تھی کہ اس کے بعد ایک اور ان کے اوپر سختی آئی ہے اور وہ یہ آئی ہے کہ اسلام آباد میں اب بڑی گالہ کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی جب گئے تو وہاں پر رات کے 10 11 12 بجے ان کا جو استقبال کیا گیا، یعنی کہ لوگ وہاں پھولوں کی پتیاں اٹھا کے کھڑے تھے۔ اب یہ سارے جو معاملات تھے، یہ سارا ماحول 9 مئی کے بعد ختم ہو چکا تھا۔ 9 مئی کے بعد یعنی کہ 9 مئی سے پہلے جب یہ کہتے تھے کہ جی یہ بندہ تو عدالتوں کے اندر ہی نہیں آتا ہے، یہ تو زخمی ہونے کا بہانہ بناتا ہے، اور پھر جب اس بندے نے عدالتوں میں جانا شروع کیا تو پورا پاکستان اس کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ آپ نے اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے اندر دیکھا ہوگا، ضلعی عدالتوں کے اندر دیکھا ہوگا، لاہور کی ہائی کورٹ کے اندر دیکھا ہوگا، ضلعی عدالتوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ جمع غفیر ہوتا تھا، بڑے بڑے وکلا آج بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، کنونشن کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ ساری صورتحال تھی اور اس ساری صورتحال کے اندر اب یہ معاملات دوبارہ واپس پلٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ لوگ جس طرح بڑی گالہ کے اندر جا کر پھولوں کی پتیاں پھینکتے رہے ہیں اور کسی کو کہا نہیں گیا تھا، بلایا نہیں گیا تھا کہ جی وہ آ رہے ہیں چیئرمین تو آپ بھی آ جاؤ۔ لوگ اپنی محبت سے گئے ہیں اور ان کا وہ ڈر خوف بھی ختم ہو گیا کہ جی دوبارہ پولیس اٹھا لے گی، دروازے توڑے گی، کھڑکیاں توڑے گی، ہماری ماں بہنوں کی عزتیں اچھالے گی، وہ سارے معاملات بھی اب ختم ہو گئے۔ تو یعنی کہ اب حالات جو ہیں وہ مسلسل بدلنا شروع ہو گئے ہیں اور ان بدلتے حالات کے اندر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پاک پروردگار ہمارے حال کے اوپر رحم فرما، اور یہ جو پاکستان کے بدترین حالات ہیں ان حالات کو بہتر کر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے پاکستانی قوم سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہتے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین کرام، اب یہ جو خبریں سامنے آئی ہوئی ہیں کہ ایک جانب جو اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے وہاں پر اب یہ جو پی ڈی ایم اور نون لیگ کی پاور تھی، طاقت تھی، یہ اب کم ہونا شروع ہو گئی کیونکہ پبلک نے ان کو پہلے ہی ہمیشہ ریجیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ پھر اوپر سے انہوں نے ایسے بندے کو چیئرمین میں، یعنی کہ ایسے بندے کو جو نگراں وزیر اعظم ہے وہ بنانے کی کوشش شروع کر دی کہ جس نے مہنگائی عروج پر پہنچا دی ہے، بجلی مہنگی ہے، آٹا مہنگا ہے، گیس مہنگی ہے، اور پھر ان کی ان ساری ناکامیوں اور ان کے ان سارے اندر کے لڑائی جھگڑوں کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی، اور اس کو اس طرح سے فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں نے کہا کہ جی اس کو ٹی وی پہ نہیں آنے دینا، تو اب دیکھیں آپ نے فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر تو جو سچویشن تھی ہی تھی، لیکن اب جو ٹک ٹاک کے اوپر سچویشن بنی ہے تو اس نے حیران کر کے رکھ دیا، ٹک ٹاک کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا، ہماری حکومت کو بھی، اور یہ چکرا کے رہ گئے کہ ہم اس بندے کا کیا کریں۔ اس کو ہم اپنے میڈیا پہ آنے سے روکتے ہیں تو یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو ہم ٹی وی کے اوپر آنے سے روکتے ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر آگے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی کہ اس کو روکنے کا راستہ ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر جس طرح سے لوگ اب اس کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں، ایک مرتبہ پھر سے اس کے ارد گرد جمع غفیر ہونا شروع ہو گیا۔ تو جو خواجہ آصف نے ایک بار کہا تھا کہ جی نواز شریف کے لیے 100 بندہ نہیں اکٹھا ہوتا، یہاں پر تو پورا آدھا پاکستان آ جاتا ہے۔ تو یہ بات اب آپ ایک مرتبہ پھر آپ سچ ہوتا دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ جو بدترین وقت تھا، وہ جو مشکل ترین وقت تھا، وہ جس کے اندر بہت زیادہ سختیاں تھیں، پریشانیاں تھیں، الجھنیں تھیں، ٹینشنیں تھیں، وہ سارا وقت اب آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف کا ختم ہونا شروع ہو گیا، بادل چھٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب جو روشنی کی نئی لہریں آنا شروع ہوئی ہیں وہ بڑی پر امید بھی ہیں، بڑی مضبوط بھی ہیں، اور پھر یہ وہ روشنی کی لہریں ہیں کہ جو ہر مشکل دیکھ کر آئی ہیں، جو ہر پرابلم دیکھ کر آئی ہیں، جنہوں نے جیلوں کے منہ دیکھ لیے، ایف آئی آریں دیکھ لی ہیں، جنہوں نے بدترین ٹارچر دیکھ لیا، جنہوں نے اپنی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوتے دیکھ لیا، جنہوں نے یہ دیکھا کہ جی ہماری بہن مر گئی، ہمارا بھائی مر گیا، ہمارا باپ مر گیا اور ہمیں جنازوں میں جیل سے نہیں جانے دیا گیا۔ تو یہ جو ساری سچویشن ہے، اس ساری سچویشن کا اب جو فائدہ ہے ڈائریکٹلی
وہ ایک ہی پارٹی کو مل رہا ہے، اور اس پارٹی کے حوالے سے تو پاکستان کا پوری دنیا کے جو بڑے بڑے عالمی سروے ہیں وہ یہ بتا چکے ہیں، اپنی رپورٹس دے چکے ہیں کہ جی اب اس کو روکنا ناممکن ہے. اب جب بھی آپ الیکشن کرو گے تو یہی پارٹی حکومت میں آئے گی، یہی پارٹی جیت جائے گی، اور اس پارٹی کو ہرانا اب پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے لیے ممکن نہیں رہا ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا.